السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج. اور جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہے کل چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو سائفر کے حوالے سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اعظم خان صاحب آج ایک ہفتہ ایک مہینہ قبل غائب ہو گئے تھے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کزن کے گھر تھے. کسی 164 کے تحت انہوں نے میجسٹریٹ کو اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے، اور ہمیں ابھی کچھ حصہ ہی ملا ہے اس کا، اور وہ بھی ذرائع سے ملا ہے، اور اس کو ہم مصدقہ اطلاعات ہی سمجھتے ہیں. اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اعظم خان صاحب نے کہا یہ سائفر پورا ایک جھوٹ کا پروپیگنڈا تھا. عمران خان صاحب نے اپنی سیاست بچانے کے لیے اس ملک کی فارن پالیسی کو داؤ پر لگایا. انہوں نے یہ بیج بویا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، ایک جو لہجہ یا ایک تاثر نظر آتا ہے کہ ڈویژن آف انسٹیٹیوشنز، اور ایک عوام کے دماغ میں ایک بیج ڈال دیا گیا نفرت کا. مگر اعظم خان صاحب خود کتنے پاک اور صاف ہیں؟ کیا وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں؟ تو کیا وہ بری الزمہ ہو جاتے ہیں؟ کیا وہ اس سازش میں پیش نہیں رہے؟ تھوڑی یاد دہانی کرا دیتے ہیں کہ اس کانورزیشن میں عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ عوام کے دماغ زرخیز ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ امریکہ کا نام نہیں استعمال کرنا، لیکن ہم نے اس پر کھیلنا ہے. اور کیا خوب کھیلے، اور کب تک کھیلے، اور کب تک یہ اننگز جاری رہیں گی. کل کیا وہ پیش ہوں گے یا گرفتار؟ اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اون چودھری صاحب، ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے ہیں، اب استحکام پارٹی میں ہیں. بہت شکریہ آپ کو اون چودھری صاحب. آپ ذرا اعظم خان صاحب پہ کچھ روشنی ڈالنا پسند فرمائیں گے؟ یہ جو ایک دم سے ایک ماہ قبل یہ غائب ہو گئے، پھر ان کے بھانجے نے کوئی ایف آئی آر بھی درج کرائی، پھر آج یہ کہہ رہے ہیں کسی دوست کے ہاں موجود تھے، اب ان کا ضمیر بھی جاگ گیا ہے. یہ ضمیر جاگا ہے یا کچھ اور ہی ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. دیکھیں جی، جو کاشتیں جو آپ نے کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے، اور یہ قدرت کا نظام ہے. یہ جو سارا کھیل کھیلا گیا اس میں صرف اور صرف پاکستان کو نقصان پہنچا، پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کے جو دوسرے ممالک سے تعلقات تھے اس کو نقصان پہنچا. ایک جھوٹ پر مبنی ایک بیانیہ بنایا گیا سائفر کے نام پر، اور اللہ نے وہ دیکھیں یہ وہی لوگ جو اس کے آنکھ کے تارے تھے، جو ان کے جو فیورٹ تھے، آج وہی کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ قدرت کا نظام ہے. وہی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، وہی اپنا 164 کا بیان دے رہے ہیں کہ جی یہ سب جھوٹ تھا، اور مجھے کہا گیا کہ جی ہم نے اس کے اوپر کھیلنا ہے. اور میں تو اس چیز کو پہلے سے آپ کو بتاتا چلوں، بڑا وقت گزارنے کے بعد افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ اپنے ایک کاز کے لیے شروع ہوئے تھے اور ایک ڈرامہ رچایا گیا، اور ایسے لوگوں کو ساتھ جو کہ جھوٹے دغاباز. اور یہ جو اب اعظم خان صاحب آج بن رہے ہیں بڑے 164 کا بیان، دیکھیں یہ اس میں برابر کے شریک ہیں. یہ اس جرم میں یہ تو پاکستان کی سیکریسی کو جو ہے یہ اتنا بڑا انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. آپ کے اوپر تو کوئی اور ملک آپ کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کرے گا. اور اس وقت تو یہ آل ان آل تھے. ہی واز دا گائے ہو واز دیئر ان دا پرائم منسٹر آفس. ہی از ریسپانسبل فار دیٹ. ان کو تو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے پرائم منسٹر کو، اور یہ اس سازش کا حصہ بن گئے. اور یہ تو خیر بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی. ایک کے پی کے کا سیکرٹری رہا ہو، جس کو آپ اٹھا کے پاکستان کے پرائم منسٹر کا پرنسپل سیکرٹری لگا دو، اس کا کیا کیپیسٹی ہوگی پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے؟ وہ کیا ایک گھٹیا سا ایک میں لوگوں کے اوپر جھوٹے کیس بناتا تھا، کسی کے اوپر ایف آئی اے کے کیس، اور اپنے فیورٹ کو لگا کے آئی بی کا ہیڈ، اور رات کو اپنی پسند کی جو رپورٹ بنواتا تھا، اور اس کے بعد پرائم منسٹر کو دے دیتا تھا کہ جی یہ ہو گیا. کریم صاحب کے اوپر اس نے یہ کیا، باقی لوگوں کو کی غلط رپورٹیں بنائی، عامر کیانی صاحب کی غلط رپورٹ بنائی. اور یہ تو یہ تو گینگ تھا، گینگ آف few people, they were maneuvering. یہ پاکستان کا یہ کھیل کھیل رہے تھے یہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کیا. اور ابھی یہ تو ایک آج آیا ہے نا، ایک بنا ابھی ان کا 164 کا بیان دینے والا کھڑا ہوا ہے. ابھی اور ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے. ابھی ایسے وعدہ معاف ہوا بہت سارے آنے ہیں، آپ دیکھیں. تو یہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کے ساتھ جو مذاق ہوا ہے اس کا ان کو اس پہ جواب بھی ہونا ہے. پاکستان کی عوام کو جو انہوں نے ورگلایا ہے اداروں کے خلاف، ایک بیانیہ بنایا، ایک جھوٹا بیانیہ بنایا، اور اس کے اوپر عوام کو یہ دکھایا گیا کہ جی میں نے یہ اون صاحب یہ آئیڈیا آپ کو لگتا ہے کس کا آپ کو ذہن نظر آتا ہے؟ اس میں کس نے یہ چال چلی ہوگی؟ کیا یہ عمران خان صاحب کا آئیڈیا تھا یا اعظم خان صاحب کا آئیڈیا تھا کہ اس کو سیاسی طور پر استعمال کریں اس سائفر کو؟ دیکھیں جی، جس پرائم منسٹر آفس سے یہ بات
شروع ہوئی اس پرائم منسٹر آفس کا ایک شخص جو اس پرائم منسٹر آفس کو ہولڈ کرتا ہے, انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر, دا فارن منسٹر, whoever was involved, ان کو سامنے لا کے ان کو ایکسپوز کیا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں اس سازش کو جو انہوں نے کی ہے پاکستان کے ساتھ, جو انہوں نے گھنونا مذاق کیا ہے, جو پاکستان کی عوام کے آگے جھوٹ بولا ہے, جو پاکستان کی عوام سے دھوکہ دیا, جو جلسوں میں لہرا کر انہوں نے کہا میں نے یہ سازش پکڑ لی, اور وہ ٹیپس لیک ہوئی ان کی. یہ ایک جھوٹا بیانیہ تھا. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ آپ کتنی دیر عوام کو بے وقوف بنائیں گے. اور یہ 9 مئی کے واقعے کے بعد تو یہ سب کچھ کھل کے باہر آ گیا کہ یہ سازش تھی کیا. یہ تو پاکستان کی ادارے کو تباہ کرنے کی سازش تھی. آج جس کی وجہ سے ہمارا ملک بچا ہوا ہے, یہ تو وہ سازشیں کرنے کو چلے تھے کہ پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت کرانے چلے تھے. آپ دیکھیں کیسے کیسے ہیش ٹیگ چلائے ان کی پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم نے. تو میں تو آپ کو کہوں گا کہ یہ جو آج انہوں نے بیان دیا, ابھی تو ایک اور فہرست ہے جنہوں نے آ کے وعدہ معاف گواہ بننے ہیں, جو وہاں پہ ہوا پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہوتا تھا. تو اس ملک کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہوا ہے پچھلے 3-3.5 سالوں میں. تو اون چودھری صاحب آپ مان رہے ہیں کہ یہ وعدہ معاف گواہ ہیں تاکہ اور بھی وعدہ معاف گواہ آئیں گے سامنے, یا آپ ابھی یہ ازیوم کر رہے ہیں ہم کہ ان کو کوئی انڈر ڈیوریس یہ بیان ریکارڈ کروایا گیا ہے, آیا کہ بیان ریکارڈ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, کیونکہ میجسٹریٹ کا ہمیں نہیں پتا کہ کون سے میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے ہیں, ہمیں ان کے ڈائریکٹلی کوئی ہمیں اطلاعات نہیں موصول ہوئی. ایک پریس کانفرنس کر لیتے, اور یہ ضمیر جگانے کے لیے یہ جو ان کو 1 مہینہ غائب رکھا گیا, آپ کو لگتا ہے اس میں ان کا واقعی ضمیر جاگا؟ اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کی آپ نے پرسنالٹی کا خاکہ خود ہی کھینچا ہے, تو ان کے پاس ابھی آپ کو کیا لگتا ہے چینج آف ہارٹ کیسے ہوا ہوگا؟ یہ ابھی آہستہ آہستہ دیکھیں آپ, اور دیکھیں کیا کیا ضمیر جاگیں گے, کن کن لوگوں کے ضمیر جاگیں گے. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو یہ کھیل شروع ہوا ہے, ابھی تو یہ قدرت کا ایک نظام ہے, ابھی تو اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپوز کر رہا ہے. ابھی تو انہوں نے جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, جو کیبنٹ میں جو آئی ایم اے پارٹ آف کیبنٹ, جو ہم نے کیبنٹ میں دیکھا ان کا گھرونا جو انہوں نے کیا ہے, جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں وہاں پہ, تو وہ ابھی تو وہ ایک ان کے اوپر کیس کھڑا ہوا ہے. تو یہ پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے جو مذاق کیا ہے, جو ایک گینگ جو یہ سب ملے ہوئے تھے, یہ آہستہ سے سارے ایکسپوز ہوں گے آپ کے سامنے. سر یہ آپ بار بار گینگ کی بات کر رہے ہیں, کیا آپ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر صاحب کی بات کر رہے ہیں جو کہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی نام لیے, یا آپ کوئی اور نام کی بات کریں؟ کوئی 1-2 نام ہمیں بتائیے کس کس کے ہمیں آگے ضمیر جاگتے ہوئے دکھائی دیں گے. یہ آپ کے سامنے خود ہی آئیں گے جی. یہ دیکھیے گا آپ آہستہ آہستہ یہ سب ان کے نام بھی ایکسپوز ہوں گے, ان کے جو ان کی سازشیں تھی, جو اور جنہوں نے اس بیانیے کا ساتھ دیا اور جنہوں نے یہ بیٹھ کے پلان کیا, یہ سب لوگ آپ کے سامنے آئیں گے. اور میں اسپیسیفکلی کسی کا نام کیا لوں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں کون کون لوگ تھے اور کن کن کے نام یہ خود لیں گے. اعظم خان صاحب یہ بتائیں گے کہ جی یہ لوگ انوالو تھے. ابھی آپ نے تو آج پہلا ایپیسوڈ دیکھا, ابھی اور مزید ایپیسوڈ آئیں گے آپ کے سامنے. اور یہ بڑے شرم سے کہنے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو زبردستی بلوایا گیا ہے, زبردستی ضمیر جگایا گیا ہے, یا ضمیر خود جاگا ہے؟ دیکھیں جی, زبردستی ضمیر تو کوئی کسی کا نہیں جگا سکتا. یہ تو آپ کو پتا ہے جو حقیقت ہے وہ سامنے ایک دن آنی ہوتی ہے, اور جو سچ ہے وہ سامنے آتا ہے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی سے زبردستی بیان کرایا جائے اور اس کے بعد آپ کہو کہ جی میرے ساتھ تو کسی نے مجھے زبردستی یہ بیان دلوا دیا. ایسے نہیں ہے, کوئی حقیقت پر مبنی چیز ہے. ایکچولی کوئی سائفر, کوئی پلان ایسا کچھ تھا ہی نہیں, کوئی ایسا خط آیا ہی, کوئی ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ صرف اور صرف اپنی جو ڈوبتی ہوئی پالیٹکس تھی اس کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک بیانیہ بنایا. انہوں نے پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنایا کہ میں ایک ایسا بیانیہ لے کے آؤں جو پاکستان کی عوام, ہماری عوام جس کو انہوں نے بے وقوف بنایا کہ جی ایک منٹ لیٹ می جسٹ سوری میں آپ کو روک رہی ہوں, 1 منٹ میری قطع کلامی معاف کیجیے گا, 1 منٹ ذرا فرما دیجیے گا. جنرل بابر افتخار جو سابق ڈی جی ISPR تھے, ان کا یہ آن ریکارڈ ہے بیان کہ انہوں نے کہا کہ یہ آیا تھا, یہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز ہوئی تھی, اینڈ ہم نے ان کو بلایا ہے, ڈی مارش کرا ہے. اب یہ حقیقت ہے کہ ایک سازش تو نہیں تھی, لیکن ایک ایسی کوئی چیز تو تھی جو ان ڈپلومیٹک تھی, اس کو ایڈریس کیا گیا, لیکن وہ کوئی تھریٹ نہیں تھا. اس کو کلین چٹ دی گئی, پوری کمیٹی نے اس کو کلین چٹ دی. پھر بھی ایک حقیقت تو ہے یہ سائفر, لیکن اس کو اس طرح سے استعمال کرنا یہ الگ کر دیجیے. اور دوسرا یہ آپ جو کہہ رہے ہیں خان صاحب, آپ کو لگتا ہے القادر ٹرسٹ میں یہ 190 بلین پاؤنڈ والے کیس میں پہلے اندر جائیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس کے حوالے سے پہلے وہ جیل جائیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کس میں گرفتاری پہلے ہوگی؟ دیکھیں جی, میں تو اس میں کوئی آپ کو اپنی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا, لیکن
جو مقدمات ہیں ان کا سامنا کریں اور ان کے آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کس کس کیس میں انہوں نے جانا ہے, توشہ خانہ پہ جانا ہے یا القادر ٹرسٹ پہ جانا ہے یا فورن فنڈنگ کا کیس ہے. اور شاید آپ دیکھیں آگے, شاید کیا جو 9 مئی کے بعد ہوا اس کے بعد تو کسی چیز کی گنجائش رہ ہی نہیں جاتی. جو ثانیہ 9 مئی کا ہے اس کے بعد تو آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ یہ تو پاکستان کو توڑنے کی سازش تھی. یہ تو پاکستان کی جو ہماری سینسٹیو جو تھی جنا ہاؤس کو جیسے جلایا گیا اور باقی جو ہماری عسکری جو تنصیبات تھی ان کے اوپر جو جیسے جلاؤ گھراؤ کیا گیا. تو آئی تھنک یہ ایک بہت گھنونا ایک پلان تھا جو اللہ کا شکر ہے اللہ اس ملک کو سلامت رکھے اور ہماری فوج کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس دن بڑی ایک ذمہ دارانہ انہوں نے ایک سوچ کو استعمال کیا اور کسی جانی نقصان بڑے نقصان سے پاکستان کو بچایا. اور یہ تو سازش آپ کے سامنے ہے. اور جو ان کے جو یہ خٹک صاحب نے اس دن جیسے فرمایا کہ یہ لیڈر لیس میٹنگز کرتے تھے اور ان کو پہلے پلان کر کے بتایا ہوا تھا کہ آپ نے جب ایسا کوئی واقعہ ہے تو آپ نے کن کن جگہوں پر اٹیک کرنے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ اٹ واز آل پری پلانڈ. اٹ واز یہ ایک پورا پلاننگ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ انہوں نے ایک یہ سازش کی, اس کی بھی سائفر کی بھی اور 9 مئی کا بھی جو پلان ہے. یہ ان کے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, وہ جو اپنے آپ کو آج کل کبھی ٹک ٹاک پہ لے آتے ہیں, کبھی وہ یوٹیوب میں آ گئے ہیں. تو یہ چیزیں تو سامنے آنی ہیں. اور ابھی تو ایک اور بڑا ان کے گھر کے اندر سے کسی نے بن جانا ان کے لیے, ان کا وعدہ معاف ہوا. آپ دیکھتے جائیں آگے ہوگا کیا. آپ ان کی اہلیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, لیکن یہ تو وقت بتائے گا. اور یہ بڑا گھر میں تو سوری آپ کی آواز بریک ہو رہی تھی. انٹرسٹنگ بات کیا اون صاحب. میں نے کہا اون صاحب یہ اعظم خان صاحب کو جو پرپوز کیا تھا, جو اس پوسٹ پہ ان کو لانے میں ان کا بڑا پیش رہے ہیں اس رول میں, وہ خٹک صاحب تھے. وہی خٹک صاحب جس کو آپ کی پارٹی اپنے پاس بلانا بھی چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ استحکام پاکستان میں وہ آ جائیں. آج انہوں نے ایک اپنی پارٹی اناؤنس کر لیا, آج تو نہیں, 2-3 روز قبل. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں خٹک صاحب کی پوزیشن اس وقت کیا ہے اعظم خان کے حوالے سے؟ کیا خٹک صاحب بھی اسی سائڈ پر کھڑے, یا آپ کو لگتا ہے کہ, اور اعظم خان صاحب کیونکہ جس طرح سے بشیر میمن صاحب کو باتھ روم میں لے جانا, ان کو بتانا, یہ تمام تر معاملات ہم دیکھ چکے ہیں, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے پرویز کھٹک صاحب کی پوزیشن کیا ہے اور انہوں نے آپ کی پارٹی کیوں نہیں جوائن کی؟ دیکھیں میں خٹک صاحب کے بارے میں تو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور میرے وہ سینئر ہیں. ہم نے بڑا اچھا اکٹھے کام کیا ہے اور میرے دل میں ان کے لیے بڑی ایک عزت ہے اور ان کا اپنا ایک سیاسی فیصلہ ہے اور میں اس کی کوئی بات نہیں کر سکتا. رہی بات کہ اگر اس کے اوپر وہ کیا بیان دیتے ہیں تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ آپ کو کیا فرماتے ہیں. ہمیں دیکھیں ہماری پارٹی کا کوئی جو ایسا ہے, ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. سیاسی لوگوں سے ملنا جلنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں آئے. یہ کوئی بھی حد سے آخر نہیں ہے سیاست میں. پولیٹیکلی آپ کو اپنے آپ کو فلیکسیبل کرنا پڑتا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, لوگوں کی سنتے ہیں, لوگوں کی ہر کسی کا اپنا پولیٹیکل اپنا ہوتا ہے, ایک سینیریو ڈائنامکس ہوتے ہیں. تو اس پہ میں قبل از وقت کیا بات کروں. ابھی آگے آگے دیکھیں جیسے سیاسی ماحول بنے گا پاکستان کی سیاست کا, الیکشن. چلے مجھے ایک بات بتائیے گا اون صاحب آپ ہیں تو میں وقت کا فائدہ اٹھا کے آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ یہ توشہ خانہ والا جو کیس ہے کہ اپنی گھڑیاں بیچ دینا, اپنے تحفے بیچ دینا, یہ چلے قانونی ہے یا غیر قانونی اس پر بات نہیں کرتے, لیکن ٹیسٹ لیس بات ہے, ڈسٹیسٹفل بات ہے. اس طرح کے عمران خان صاحب کیا تھے؟ کیا آپ نے کبھی ایسے دیکھا ہے کہ اپنے تحفوں کو اس طرح ڈسریگارڈ کرنا, بیچ دینا؟ مطلب آپ کو لگتا ہے ہی از فالن فرام گریس ود ٹائم؟ دیکھیں جی, یہ بڑی میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہی واز اے ٹوٹلی ڈفرنٹ مین آفٹر بیکمنگ اے پرائم منسٹر. اور جن لوگوں کے ساتھ وہ جن کی مانتے تھے, اور میرے خیال سے آج انہی کا یہ سب کچھ کیا دھرا ہے کہ وہ جو بھگت رہے ہیں. اور کاش کہ وہ ان لوگوں کی بات نہ مانتے اور ان کے جھوٹ میں اور ان کی فراڈ میں, ان کی جو دین کے حوالے سے جو آگے استعمال کر کے جو ایک چیز کو آپ کسی کی کیفیت کو آپ بتائیں کہ جی آپ کے ساتھ صبح یہ ہو جائے گا اور آپ کے ساتھ کل یہ ہو جائے گا. آئی تھنک دیٹ از ویری سیڈ, اور بڑی تکلیف سے بات ہے کہ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر ہو
اور آپ خوابوں کے اوپر فیصلے کریں اور آپ یہ کہیں کہ مجھے آج یہ خواب آ گیا اور کل آپ لوگوں کی تصویریں دیکھ کر لوگوں کو اپوائنٹمنٹ دیں تو پیچھے آپ نے ایک اپنی بچی بٹھائی ہو جو بچی لوگوں سے پیسے پکڑ رہی ہو, تو یہ اٹس اے ویری سیڈ پارٹ. میں آپ کو یہ بڑی تکلیف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو ایسے پاکستان کے لیے جدوجہد نہیں کی تھی. ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, بہت تکلیف ہوتی ہے. اور وہ بچی اس ملک سے فرار ہو چکی ہے. جس بچی کو دعویٰ دیا جاتا تھا کہ یہ ہماری بچی پہ اٹیک کریں گے, تو بچی کو بلاؤ نا بھائی. بچی نے تو آدھا پنجاب بیچ دیا. بچی نے تو وزیر اعلیٰ, وہ بچی تھی, وہ ایک دفتر سا لا کے بٹھا دیا تھا, ڈمی بیچارہ. وہ جس کے کہتے ہیں جی اس کے گاؤں میں بجلی نہیں ہے, تو اس کا مطلب وہ تو بالکل ہی اس قابل نہیں کہ اس کو چیف منسٹر بنایا جائے. جو اپنے گاؤں میں بجلی نہیں لا سکا تو اس کو صوبے کا چیف ایگزیکٹو بنا دیا آپ نے, کیونکہ وہ بچی کو پیچھے بٹھانا تھا اور بچی نے مال بنانا تھا. تو یہ بڑی ایک دردناک کہانی ہے. کسی دن آپ میری جب کتاب آئے گی تو اس میں آپ سنیں گے کہ کیا کیا انکشافات ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دعا کریں گے پاکستان کے لیے. اچھا, آپ کو لگتا ہے سائبر بھی کسی خواب, اون صاحب سوری, آپ کو لگتا ہے سائبر بھی کسی خواب کی وجہ سے استعمال ہوا ہوگا یا یہ اپنی کوئی عقل استعمال ہوئی ہوگی؟ میں اس پہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ایسے فیصلے ہوتے تھے کہ آپ کی سوچ ہوگی, تو یہ تو کوئی آپ نے انہونی بات نہیں کی. اس سے بھی بڑی باتیں ہم سنتے تھے کہ وہ فیصلے کہیں اور ہی ہو جاتے تھے کہ بس آپ جو کہیں سے الہام ہو گیا تو وہیں سے فیصلہ ہو گیا. تو یہ میرے ملک کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک تکلیف دہ جو ہے نا کھیل کھیلا گیا پاکستان کے ساتھ. اٹس اے سیڈ اسٹوری. اور صاحب آئی ہوپ میں آپ سے زیادہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دی پرسنل میٹرز, لیکن ظاہر ہے کیونکہ ایز این اینکر مجھے یہ سوال پوچھنا پڑے گا. کوئی ایسا انسیڈنٹ آپ بتا سکتے ہیں جو خواب کے اوپر بیس ہوا ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ وہ فوری طور پر غلط نظر آ رہا ہے؟ عثمان بزدار صاحب بھی خواب کا نتیجہ تھے, آئین لفظ بھی اس لیے معنی رکھتا تھا. کوئی اور ایسی چیز؟ چلیں چھوڑیں آپ, میں کسی پرسنل چیز پہ نہیں جاتا, لیکن میں خود اس چیز سے بھوگت چکا ہوں. میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں کہ مجھے بھی کہا گیا کہ آپ کے بارے میں خواب دیکھا گیا کہ آپ نہ آئیے گا. تو میرے پاس ود ایویڈنس ہے, میں جھوٹ تو کبھی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا بولنے کا. تو یہ اس چیز پہ آئی تھنک ہم کیوں اس پہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ اینی تھنگ اباؤٹ دس. اس چیز کو چھوڑے. آپ پاکستان کی دیکھیں, آپ نے پاکستان کا سوچنا ہے, ہم نے اپنے ملک میں اسٹیبلٹی لانی ہے. آپ نے پاکستان کی پچھلے 1.5 سال میں وہ حال کر دیا کہ پاکستان کو آپ نے ایک ایسا امپریشن دنیا کے بارے دیا کہ یہاں پاکستان میں کوئی لا اینڈ آرڈر کی چیز ہے ہی نہیں. آپ نے وہ سائبر کا بھی آپ نے ایک سازش کہہ دیا. آپ نے کہہ دیا میر جعفر بھی بنا دیا. آپ نے میر صادق کا آپ نے کہہ دیا سازش کر گئے. آپ نے کہا جی کہ پوری کرپٹ ایک کیبنٹ بٹھا دی گئی ہے. دنیا کو کیا میسج دیا آپ نے؟ اور اینڈ میں آپ کے سارے آپ کے سارے سازشیں آپ کی وہ آپ کے اپنے لوگ ہی آپ کے جھوٹوں کو آگے بیان کر رہے ہیں کہ جی نہیں جی یہ تو ہمیں کہا گیا تھا, یہ تو جھوٹا بیانیہ بنایا گیا تھا. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں. ابھی اور بہت ساری انکشافات ہوں گے. ابھی جو آپ دیکھیں ابھی تو یہ شروعات ہے. یہ اعظم صاحب ابھی اپنے اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ٹھیک, ہاں جی, ابھی بہت کچھ سامنے آنے والا ہے. ٹھیک ہے چودھری صاحب, ابھی اب موونگ آن, بس لاسٹلی بتا دیجیے گا کہ آپ کیا الیکشن لڑیں گے نیکسٹ الیکشن؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی ایز اے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے؟ اور جہانگیر ترین صاحب نے یہ جو 5 سال والا معاملہ جو اپروو ہوا تھا پارلیمنٹ میں, آپ کو لگتا ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں یا اس سے ان پر کوئی اثر پڑے گا؟ کیا وہ بھی سیاست میں واپسی کا کوئی سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, بالکل الیکشن لڑنا ہے, اور الیکشن بالکل سیاست کر رہے ہیں تو الیکشن لڑنے کے لیے کر رہے ہیں. اور جہانگیر ترین صاحب انشاءاللہ سرخرو ہو گئے ہیں اور وہ اگلا الیکشن لڑیں گے, اور ہماری ایز اے پارٹی چیئرمین وہ ہمارے پارٹی کو لے کے چلیں گے آگے, اور اللہ خیر کرے گا. انشاءاللہ آپ کو اچھا رزلٹ دیں گے, اور اپنی بھرپور ہم کیمپین کریں گے, ہم اپنا منشور لائیں گے, ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اگلے پروگرام میں آپ کے پاس آؤں گا تو اپنا پورا پارٹی کا مینیفیسٹو, اپنی پارٹی کی جو ہماری کیمپین ہوگی, جیسے ہم جو بھی ہمارا مینیفیسٹو ہوگا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. اور چودھری صاحب آخر میں صرف یہ بتا دیجیے گا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بڑی بات ہوتی ہے, تو نیچرل انکلینیشن آپ کو کیا لگتا ہے کہ استحکام پاکستان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے یا نون لیگ کے ساتھ؟ میں کوئی آپ سے ہائپوتھیٹیکل سچویشن میں بات کر رہی ہوں, نیچرل انکلینیشن کس کی طرف ہے؟ دیکھیں کوئی چیز بھی ہر سے آخر نہیں ہے سیاست میں. سیاست میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. کل کے حریف جو ہوتے ہیں وہ آج کے دوست ہوتے ہیں, اور آج یہ تو خیر لیڈرشپ فیصلہ کرے گی, چیئرمین صاحب کریں گے, اور دوسری پارٹی کے ان کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی.
میں اس میں کوئی بڑی بات نہیں کہہ سکتا. اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو, سیاست کرنی ہے آپ نے, تو اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. آپ نے سیاست ہم نے اپنی اپنی کرنی ہے, ہم نے اپنا ووٹ بینک, اپنے لوگوں سے ووٹ مانگنا ہے, ہم نے اپنی سیاست کرنی ہے, اپنا پلان دینا آگے پبلک کو, اپنا منشور دیں گے. تو جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا ایک جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم پبلک کو بتائیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اگر اس میں کوئی کسی پارٹی کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو کوئی اس میں دیر از نتھنگ نیو ان اٹ. یہ اتنی فلیکسیبلٹی تو میرے خیال سے ہونی چاہیے. اچھا چودھری صاحب بالکل سبمٹ. اب میں صرف آپ سے ایک بات کو ری انڈورس کروانا چاہوں گی کیونکہ مجھے جسٹ ٹو کریکٹ می کہ آپ نے کہا کہ جو اعظم خان صاحب ہیں وہ آئی بی کی ٹاپ پوزیشن پہ بھی اپنے پسند کے بندے لیتے تھے, اور خود مطلب آپ کو لگ رہا ہے کوئی اس میں ٹریس پاسنگ ہوتی تھی کچھ انفارمیشن کی, جو کہ صبح جو پریزنٹیشن دی جاتی تھی پرائم منسٹر کو, اس میں بھی کوئی چھیڑ چھاڑ ہوئی تھی, ٹیمپرنگ ہوئی تھی؟ میں آپ کو عرض کروں جی 100% ایک جھوٹ پہ رپورٹ بنتی تھی, اور وہ رپورٹ پرائم منسٹر کو دی جاتی تھی, اور جس شخص کو اعظم خان نے پرائم منسٹر سے, جس منسٹر کو دور کرنا ہوتا تھا, جس کی انکوائری کروانی ہوتی تھی, اپنی مرضی کی رپورٹ بنوا کے پرائم منسٹر کو دے دیتے تھے. میں آپ کو یہ اتھینٹک 100% گارنٹیڈ رپورٹ دے رہا ہوں کہ ایسا ہی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتا تھا, اور ویسے ہی وہ رپورٹ بن کے پی ایم کے آگے آتی تھی. اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پرائم منسٹر ان پہ ٹرسٹ کر کے اپنے اچھے دوستوں کو, جو اپنے قریبی لوگ ہوتے تھے, ان کو دور کرتے تھے, اور انہوں نے دیکھا میرے پاس آئی بی کی رپورٹ ہے اور تمہارے بارے میں یہ رپورٹ آئی ہے اور یہ رپورٹ آئی ہے. سو یہ ایک سازش ہوتی رہی ہے. خوابوں کی دنیا میں ان کا کیا سے تھا؟ خوابوں کی دنیا میں وہ بھی کبھی کبھی آتے تھے یا خوابوں کی دنیا سے دور تھے وہ؟ ساری جو سازشیں تھی وہ شروع وہیں سے ہوتی, تانے بانے وہیں سے جڑے ہوتے تھے, آتے الہام وہیں سے تھے, سارے پلاننگ وہیں سے ہوتی تھی, اور رپورٹ یہ بنا دیتے تھے صاحب. کیونکہ وہاں پہ آپ کو من پسند لوگ جو ہیں وہ اپنی جو بھی لگژری سے آپ کو نوازتے تھے, اور اس کے بعد آپ کو آپ کی مرضی کی رپورٹ دے کے آپ کو ہٹا دیا جاتا تھا. بڑے دکھ کی بات ہے یہ ویسے, لیکن اٹ باگلز دا مائنڈ. دکھ کی بات تو ایک طرف ہے, اور صاحب آپ کی بس انکشافات پہ مزید آنکھیں ذرا کھلی گئی ہیں. بہت شکریہ آپ کا چودھری صاحب. آئی ہوپ کہ میں آپ کو ان پرسن ہوتے آپ تو زیادہ مزہ آتا. سو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم فار اس, اور آپ کو دیکھ نہیں سکے لیکن سن سکے. بہت شکریہ آپ کا. آئی بی کی رپورٹ 100% غلط ہوتی تھی اور خواب کے اوپر فیصلے ہوتے تھے. یہ اس ملک کی سیاست کا حال تھا. کوئی کیا کہے, باگلز دا مائنڈ. وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. اگر آپ ہمارے ساتھ بریک سے پہلے موجود تھے تو آپ نے اون چودھری صاحب کی شاکنگ ریولیشن سنی ہوگی. یہ ایسی باتیں ہیں جو چھ مگوئیوں میں کی گئیں, کسی کالم میں کبھی ان کی نشاندہی کی گئی تو اس کے بعد جو کالم نویس تھے ان کے ساتھ جو حشر کیا گیا, جو گفتگو کا زاویہ تبدیل کر کے ان کے اوپر لعنت ملامت کی گئی, وہ سب کے سامنے ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اس طرح کی کوئی بات کی تو وہ بھی کس طرح ان کی درگت بنائی گئی, وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن خواب اور حقیقت میں فرق یہی ہوتا ہے کہ خواب جو ہے وہ نیند کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے. جب آپ آنکھ کھلتی ہے تو آپ کو لگتا ہے وہ خواب تھا. اور یہ جو ڈراؤنا خواب اس ملک نے دیکھا ہے, اور جس میں اعظم خان صاحب جیسے پرنسپل سیکرٹری جو ہوتے ہیں, جو وزیر اعظم کو ایک بالکل 100% جس طرح سے اون چودھری صاحب نے فرمایا 100% جھوٹی آئی بی کی رپورٹ رات کو بنانا, صبح پرائم منسٹر کو پیش کرنا, سارے تانے بانے خواب اور فعال سے نکالے جائیں تو ملکی حالات جو ہیں اور معاملات اس طرح چلائے جا رہے تھے. سائبر کا ڈرامہ سامنے آ گیا ہے. اعظم خان صاحب 1 مہینے بعد ان کا ضمیر جاگا ہے, لیکن ضمیر کیسے جاگا ہے, کہاں جاگا ہے, کس نے جگایا ہے, اور کیا یہ جگانے کا جو طریقہ کار ہے وہ درست ہے, اور جہاں وہ پیش ہوئے جوڈیشل میجسٹریٹ کے آگے وہ کون سا جوڈیشل میجسٹریٹ ہے اس کا بھی نام نہیں آیا صاحب نے, کوئی باضابطہ طور پر پریس کانفرنس بھی نہیں کی. تو یہ جو طریقہ کار ہے اگر وہ سچ کے لیے بھی ہے تو طریقہ کار تو درست نہیں ہے. لیکن اس پہ مزید بات کریں گے. موجود ہیں منیب فاروق صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں. منیب فاروق صاحب, اب ایف آئی اے نے تو طلب کر لیا ہے, اعظم خان صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو سے مچ. اون چودھری صاحب کی ریولیشن سے میرا ابھی بھی دماغ جو ہے باگلنگ. آپ کیا فرمائیے گا جی؟ دیکھیے میرے خیال میں ہمیں جو آج جتنی بھی ریولیشن ہوئی ہیں اس کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کے اندر, وہ ہم سب میں سے کسی کو وہ حیران تو کر نہیں رہی, کیونکہ یہ باتیں پہلے بھی ہم سب کو پتہ ہی تھی. بٹ ایشو یہاں یہ ہے کہ سچائی جو ہے وہ بڑے آسانی سے مزل ہو جاتی ہے. اور آج بھی اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان صاحب کے جو
ہیں رفقا یا ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں, کیا ان کو کوئی فرق پڑے گا اس چیز سے؟ بالکل بھی نہیں. عمران خان صاحب کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ تو آج بھی اس چیز سے خود کو مبرہ سمجھتا ہے, اور عمران خان صاحب کو بھی, کہ کون سی ریولیشن کیا ہو گیا. اعظم خان بھی جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ وہ تحویل میں تھے, اور کوئی بات حقیقت کے قریب نہیں ہے. اعظم خان سے تو یہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دلوائی گئی ہے کہ کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ نہ اس وقت مان رہا تھا نہ وہ آج مانے گا. لیکن فرق یہ ہے کہ احساس ان معزز شخصیات کو ہونا چاہیے جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان بنایا تھا اور اس کی تخلیق کی تھی, اور پھر اسے نرچر کیا تھا, اور پھر اس کو آگے بڑھایا تھا. لمحہ فکریہ میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے. آئی ریلی ہوپ کہ ان لوگوں کو احساس ہو کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور ریاست کے کیسے گلے پڑے جناب عمران خان. تو باقی ہمارے آپ کے لیے تو ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے خبر پہ تجزیہ دیں یا میں دوں, تو ہمارے حصے میں تو زیادہ تر آپ کو پتا ہے گالم گلوچ ہی آئے گا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹر کا دماغ ابھی تک ٹرن نہیں ہوا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ابھی بھی وہ ٹھیک ہے, اور عمران خان صاحب جو ہے وہ بالکل اس وقت جو ہے ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, اور یہ سیاسی معاملات ہیں اور ان میں کوئی صداقت نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا اپنا بندہ بھی آ کے آج وعدہ معاف گواہ بھی بن جائے سپوزنگلی, اور یہ جو پوری سازش رچائی گئی منیف فاروق صاحب, میں بھی جانتی ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, اس ملک میں جو سب سے منظم اور مقتدر حلقے ہیں وہ اپنی ناک کے نیچے سازش کو ہونے دیا. انہوں نے ان کو میڈیا پہ بھی آنے دیا, ان پہ کوئی بین بھی نہیں لگا, ان کو مہینوں تک ہم نے دکھانے دیا. وائی دیٹ سافٹ پوزیشن دین اینڈ وائی دس ہارڈ پوزیشن ناؤ؟ دیکھیے ہمارے جو اسٹرکچر ہے اس کے اندر مجھے تو کم از کم یہی نظر آتا ہے کہ حالات بدل جاتے ہیں, واقعات بدل جاتے ہیں, چہرے بدل جاتے ہیں, لیکن جو اوور آل طریقہ کار ہے وہ وہی رہتا ہے. عمران خان صاحب, میں جیسے دوبارہ کہہ رہا ہوں, وہ ایک تخلیق تھے. وہ ان کو اس جگہ تک کس نے پہنچایا اور کس نے ان کو اس جگہ تک آنے دیا, اس کے اوپر نہ کسی کی باز پرس ہوگی, نہ ہی کوئی ان سوالوں کے جواب دے گا. یہ ایک تلخ حقیقت ہے, اور تلخ حقیقت ہی رہے گی. ثنا بچہ صاحبہ, پتہ نہیں آپ نے کتنی تنقید کا سامنا کیا, ہم تو شاید اندازہ بھی نہیں لگا سکتے, اور کتنا کچھ آپ نے سنا, اور شاید آنے والے وقتوں کے اندر بھی بدقسمتی سے سننا پڑے گا. لیکن ہم اگر صحیح سوال اٹھا بھی لیں تو زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جو لوگ, جس کا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے, آج کسی نے کہا کہ جی لوگوں کے شعور کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے, لوگوں کا شعور ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو بھائی شعور تو 2018 میں جب پروجیکٹ عمران کریٹ کیا گیا, مطلب پایا تکمیل تک پہنچایا گیا, اس سے پہلے لایا گیا, تو شعور تو اس وقت بھی لوگوں کا اس کو وائلیٹ کیا گیا جب میاں نواز شریف کو فارغ کیا گیا. تو کیا ان کا ووٹر کا شعور نہیں تھا؟ نہیں, اس کو تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے نا. تو وہ بس ایسے ہی ہے. مجھے تو کم از کم نہیں لگتا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا. ٹھیک ہے منیف صاحب, جسٹ اسٹے وتھ اس, کیونکہ بریگیڈیئر وقار حسن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر صاحب. میں آپ سے صرف یہ سوال پوچھنا چاہوں گی جو منیف فاروق صاحب نے بھی بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا, کہ فکریہ یہ نہیں ہے کہ آج ووٹر کو فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. لمحہ فکریہ وہ ہے جنہوں نے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا, جس میں ظاہر ہے آپ کا ادارہ پیش رہا ہے, اور آپ کے ناک کے نیچے ایک آدمی اتنا طاقتور ہو گیا کہ وہ ایک جھوٹے بیانیے کو ایک سازش کا روپ دے کے آپ کی فورن پالیسی کو ڈبو دیتا ہے, آپ کی سیاست کے بارود سرنگیں لگا دیتا ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے جو مقتدر طاقتور ترین حلقہ ہے, جو ہمارے تحفظ کا ضامن ہے, وہ یہ سب کچھ ہونے دے رہا تھا؟ آئی تھنک یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہمارا ادارہ ہے یا وہ, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آئی تھنک تھوڑا سا پوسٹ ٹروتھ انوائرمنٹ کا ضرور جائزہ لیں, تھوڑا سا انٹلیکچوئل ڈبیٹ ہو جائے گی, لیکن مجھے آپ ٹائم دیں گے. جو پاپولزم ہے نا یہ ہر جگہ ہے, اٹس ناٹ لیٹس سے ریسٹرکٹڈ ٹو پاکستان. ٹرمپ کو دیکھ لیں, اس نے اسالٹ کرا دیا کیپٹل ہل پہ. صاف ظاہر ہے وہ بھی کسی نہ کسی کی پروڈکٹ تھا نا. سپوز دے وانٹڈ کہ یہ ایک آؤٹ سائڈر آ جائے, اور لیٹس سے آؤٹ سائڈ جو ان کی کنونشنل اسٹیبلشمنٹ وہاں سے لایا گیا تھا, اور آئی ایم شیور اس کے اندر ان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول تھا. بولسونارو کو دیکھ لیں, پھر موڈی کو دیکھ لیں, کئی جگہ سکسیسفل ہوئے ہیں, کئی جگہ نہیں ہے. ایز این آلٹرنیٹ فورس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی واز لیٹس سے اس کو بیک اپ کیا گیا, میں یہ نہیں کہتا, بٹ یہ اسکوئرلی الزام دینا, بیکاز آئی تھنک یو ہیڈ لاٹ آف پرابلم. جو 2 پارٹی سسٹم چل رہا تھا وہ کون سا ڈلیور کر رہا تھا. تو مے بی اس کے اندر جو باتیں پہلے ہوئی ہیں اس میں صداقت ہو. بیسیکلی واٹ آئی وانٹ ٹو ٹاک از کہ جو امپریشن ایک بنایا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی یہ پرابلی یہ کوئی اوتار ہے یا کلٹ لیڈر ہے, وہ غلط ہے. اٹس ریسٹرکٹڈ ٹو آئی تھنک سوشل میڈیا میں, ٹویٹر وغیرہ پہ زیادہ ہے. آپ گاؤں چلے جائیں اور پیپل آر ایکچولی فیڈ اپ ود ایوری باڈی.
کیونکہ ابھی میں کل پرسوں ٹریول کر کے آیا ہوں خوشاب سرگودا، اور جو سڑکوں کی حالت تھی، ابھی کس کو بلیم کریں؟ مطلب لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ سرگودا کو کسی طریقے سے بھی اپروچ کر سکتے ہیں. سو دیٹ از آئی تھنک گورننس ایشو ہے. اس کے اندر پاکستان از پاسنگ تھرو این ایولیوشنری پروسیس، اور پہلے بھی جو آئے ہیں، اگر آپ کہیں گے کہ یہ کوئی لیٹ سے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں تھے تو وہ بھی غلط ہوگا. ہر ٹائم پہ آئی تھنک یہ ہوتا رہا ہے، لیکن دیٹ ہاؤ پولیٹیکل آپ کا جو کلچر ہے ایوالو ہوا ہے، ان لائک انڈیا جہاں پہ کنٹینیوٹی رہی ہے. گڈ تھنگ از کہ آئی تھنک پچھلے 3-4 جو ٹینیور ہیں وہ آئی تھنک سول ٹرانزیشن ہوئی ہے، اس کے اندر الیکشن کے ذریعے چینج اوور ہوئے. سو آئی تھنک دس از بگ فار پاکستان. باقی لوگ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پرابلی ہی از دی الٹیمیٹ لیڈر. آئی تھنک جو اعظم خان کے ڈسکلوجرز ہیں دے آر ویری سبسٹینٹو، اور ان پہ بات ہونی چاہیے کہ ہاؤ تھنگز ور بیسیکلی ٹوسٹڈ، اور کس طریقے سے اس کو پولیٹیکلی آپ نے خراب کیا. اور بلکہ آئی وڈ سے کہ جو آپ کے فارن ریلیشنز ہیں ود آج کا دن اختتام کو پہنچا اور کل کا دن ایک نئی صبح اور ایک نئی امید کے ساتھ روشن ہوگا، اور یہ امید جو ہے وہ کسی کے خواب سے جاگنے سے ہوگی، یا یہ ڈراؤنا خواب جو اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے اس کا اختتام ہونے جا رہا ہے یا نہیں. یہ خوابوں کی دنیا سے باہر آنے کا وقت ہے یا نہیں، یہ کل پتہ چلے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے اور 24 نیوز HD دیکھتے رہیے فار لوکل اپڈیٹس، اور ہمیں دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل.